وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان خلیفہ سوئم، داماد رسول، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل و مناقب۔ 18 ذو الحجہ شریف کو آپ کی شہادت ہے، اسی حوالے سے چند ایک کلمات آپ کے بارے میں عرض کریں گے۔ بنیادی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑے شرف اور فضیلت کی بات یہ کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ بارہا ہم یہ بات عرض کر چکے کہ صحابی ہونا ایک بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے۔ ایک طرف ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، نیک، متقی، پرہیزگار حضرات جمع ہو جائیں، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک صحابی جو ادنا درجے کا، چاہے اس نے زندگی میں ایک بار ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کی ہو، اس کی بھی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔
دوسری حدیث مبارکہ اور اس سے صحابہ کا آپ مقام و مرتبہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان مفہوم حدیث، میرے صحابہ ایک مد اگر جو راہ خدا میں صدقہ کریں، مد سے مراد ایک مٹھی اگر میرے صحابہ راہ خدا میں جو صدقہ کر دیں، اور دوسری طرف کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کرے، کتنا جی؟ احد پہاڑ کے برابر کوئی شخص سونا راہ خدا میں صدقہ کرے تو صحابہ کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا مقام و مرتبہ اور اتنا شرف اور اتنی شان۔ اور پھر یہ تو وہ صحابی جس نے چاہے زندگی میں ایک بار ہی کیوں نہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہو، اور پھر حالت ایمان پر ہی اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، تو پھر وہ شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری قرابت داری بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کی رشتہ داری بھی ہو، تو پھر یقیناً وہ شخص بہت مقام و مرتبے کا حامل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب آپ کا ذو النورین ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عفان ہے۔ آپ اپنے والد گرامی اور والدہ محترمہ دونوں کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی کے والد گرامی کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف، اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد عبد مناف کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر سب کا سلسلہ نسب ایک ہی ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک بہت شرف اور مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل آپ جانتے ہیں اس واقعہ کو کہا جاتا ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا، فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے، تو پھر وہ سال جب اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا مشہور ہو گیا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ تو آپ اس واقعہ کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ اولاً ان کے ساتھ نکاح ہوا، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ معنی ہے اس کا 2 نوروں والا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بولیے 2۔ اب آپ یہ دیکھیے، کوئی بھی بندہ ہو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہے نور مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن حضرت عثمان غنی کو ذو النورین ضرور مانتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کی صاحبزادی کا جس سے نکاح ہو، یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہوا، 2 صاحبزادیوں کے نکاح کی وجہ سے عثمان غنی کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو نور علی نور ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیے، اسی نسبت سے ہم ایک اور بات عرض کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو مکہ مکرم باعث عزت و شرافت رہا، اور جیسے ہی حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ، جہاں ہم مدینہ کو طیبہ کہتے ہیں، اسی طرح مدینہ کو منورہ بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ کیا معنی ہوا؟ ایسا شہر جو روشن ہے، منور بمانا۔ اب وہ شہر دنیا کے اندر بے شمار شہر